پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کو جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ خضر علیہ السلام کو بادشاہ سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہ لینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا، میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا۔ چشمے سے پانی پی کر آپ علیہ السلام تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں بھی ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایات میں نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے پاس آ کر رک گیا اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ علی علیہ السلام نے بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جو تیسرے نبی زندہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے، وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام جس طرح کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایات میں بھی فرمایا ہے کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، وہاں سے گزرتے وقت ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے، میں ان سے بہت دور کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت اللہ میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں
اور وہاں پر روزہ رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر بھی حج بھی عطا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بھی اٹھا لیا۔ پیارے دوستوں، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ دوسری روایات میں ذکر ملتا ہے ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی جان نکالی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی، پھر جنت کی سیر کرائی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں پر رہنا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے باقی کے 3 نبی جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔